رہا ہے کہ مجرمین کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے منہ روسیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی اور نیلگوں ہوں گی۔ جس طرح ایک مجرم ہوتا ہے اور اس کو پکڑ کر عدالت کو جس وقت لے جاتے ہیں، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اب میں نے تو جرم تو کیے ہیں، میرے خلاف فیصلہ آنے والے، پھر مجھ کو سزا ہوگی۔ تو اس کیفیت کے ساتھ پھر ان کا دل بھی ایسا ہوتا ہے جو گلوں کو آتا ہے، آنکھیں بھی پھرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہیبت ہوتی ہے، پسینے بھی چھوٹنے لگتے ہیں۔ تو مجرمانہ کیفیت کے ساتھ یہ کافر لوگ اور گناہ گار لوگ میدان محشر کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یتحافتون بینہم، ان کی جرت نہیں ہوگی کہ اونچی آواز کے اندر بات بھی کر سکیں، باتیں بھی کریں گے، اور کون سی بات کریں گے؟ ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ آپس کے اندر خسر پھسر کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا کے اندر تو بس ہم صرف 10 دن رہے ہیں۔ حال یہ کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے دنیا میں 600 سال گزارے ہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان بھی گزرا جس نے 700 سال بھی گزارے ہیں، 800 سال بھی گزارے ہیں، 500 سال بھی گزارے ہیں، 300 سال بھی گزارے ہیں، 100 سال بھی گزارے ہیں، کسی نے 70 سال گزارے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ جو سالوں کا عرصہ ہے، ان مجرموں کو جس وقت وہاں چلے جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا یہ تو آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جب اس نہ ختم ہونے والے زمانے کو ذہن میں رکھیں گے تو دنیا کے 70 سال اور 200 سال اور 300 سال ان کو محض 10 دن معلوم ہوں گے کہ دنیا کے اندر تو الا عشرہ نہیں رہے ہو تم، ایک دوسرے کو کہیں گے مگر 10 دن۔ نحن اعلم بما یقولون، اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محشر کے میدان کے اندر یہ چپ کے ایک دوسرے کے ساتھ خسر پھسر کریں گے، لیکن جو بھی خسر پھسر کریں گے، سرگوشیاں کریں گے، کسی اور کو تو سنائی نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو یہ کہیں گے، اس یقول جب کہے گا امثلہم طریقا، ان میں سے وہ جو سب سے زیادہ بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا، ان لبثتم الا یوما، نہیں یہ جو تم 10 دن بھی کہہ رہے ہو دنیا کے اندر 10 دن گزار کر کے آئے، یہ بھی زیادہ کہہ رہے ہیں، دنیا کے اندر تو ہم 1 دن گزار کر کے آئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی یہ تو آخرت کے مقابلے میں بڑی مختصر ہے۔ کہا یہ حقیقتیں ہیں کہ جو آخرت کے اندر جا کر کے انسانوں کو معلوم ہو جائیں گی، آنکھیں کھل جائیں گی، کاش وہ حقیقتیں اب انسانوں کو معلوم ہو جائیں۔ محشر کے میدان میں جا کر لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جنت میں آدمی کیسے اور کیوں جاتا ہے، کن اعمال کی بدولت۔ دنیا میں کاش وہ بات انسانوں کو معلوم ہو جائے تو ان اعمال کو کرنے کے لیے یہ چوٹی کا زور لگانا شروع کر دے گا، مشکل سے مشکل نیک عمل کرنے کے لیے یہ تیار ہو جائے گا، خواہ جہاد کیوں نہ ہو، خواہ فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دینا کیوں نہ ہو۔ حال یہ کہ بہت سارے لوگ ممکن ہے فلسطین کا نام لیتے ہوئے اس لیے بھی ڈرتے ہوں کہ فلاں ہمارا مخالف ہو جائے گا، فلاں ہمارا رزق بن جائے گا، بند کر دے گا، فلاں ہم سے کرسی کو چھین لے گا، اس لیے تو بات نہیں کر رہے۔ لیکن آخرت کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ نیکیاں یہ کام کرنے کی وجہ سے جنت ملتی ہے، تو دنیا کے اندر اس نیک کام کو کرنے کے لیے جو قربانی، حتیٰ کہ جان کی قربانی دینے پڑے تو اس کو کرنے کے لیے بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور وہاں پر جا کر انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی، کیونکہ ان سے جرائم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔ تو ان جرائم کو دنیا میں کوئی بندوق کی نالی بھی پکڑ لے دنیا کے اندر تو انسان کہے گا مار دو، لیکن گناہ کا کام میں نہیں کروں گا، جان سے جانے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن وہ کام نہیں کرے گا جو دوزخ کی آگ میں پھینکوانے والا ہو۔ تو دنیا سے جس وقت وہاں جائیں گے وہاں تو آنکھیں کھلیں گی، کاش کہ ہماری دنیا کے اندر آنکھیں کھول دے، اور دنیا میں آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے، دنیا کے اندر آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے کہ آخرت کی ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتلا دی ہیں، اس سے اخلا دی ہیں۔ تو انسان کو یہ بھی ایک حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس یہ سمجھ لیں 1 دن ہے۔ 1 دن سے کیا مراد؟ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مختصر ہے، مختصر اس لیے کہ اگر 100 سال بھی تو ختم ہونے والی ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے تو وہ اس کے بارے میں قرآن کے اندر بات ذکر ہو گئی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو جنت کی زندگی ہے، خیر، دنیا سے بہتر بھی ہے۔ کتنی بہتر ہے ذرا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا؟ فرمایا کہ جنت کے اندر ایک بندے کو اگر صرف کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، مراد یہ کہ صرف بیٹھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر ایک مرلے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ ہمیں ایک مرلہ مل جائے، ایک مرلے، دنیا کے ایک مرلے نہیں، ایک کنال نہیں، سینکڑوں کنال نہیں، ساری دنیا سے بہتر جنت کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا انسان کو مل جائے، وہ ٹکڑا اس دنیا سے، ساری دنیا سے بہتر ہے۔ وابقیٰ، اور آخرت جنت باقی بھی رہنے والی ہے۔ دنیا بھی باقی نہیں، قیامت کے ذریعے ختم ہوگی، انسان بھی باقی نہیں، موت کے ذریعے ختم ہوگا، دنیا کی نعمتیں باقی نہیں، صحت ہے تو کل بیماری میں تبدیل ہوتی ہے، پیسہ ہے تو کل ختم ہوتا ہے، جوانی ہے تو کل ختم ہوتی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو بھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے، زندگی بھی آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے، موت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جنت بھی ہمیشہ، جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ، اور جنت کے اندر جنتی بھی ہمیشہ ہوگا۔ کاش کہ جو باتیں آخرت کے اندر لوگوں کو سمجھ آئیں گی دنیا کے اندر سمجھ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔